بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے رب پروردگار سے دعا ہے کہ 2025 امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے خیر و برکت کا سال ثابت ہو، اور جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں، جو امت مسلمہ کے دشمن ہیں، رب پروردگار سے دعا ہے کہ ان کے جو ناپاک ارادے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں، اور یہ سال ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سال ثابت ہو۔ ناظرین، 2025 کے حوالے سے امیر تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک پاکستانی قوم کے لیے پیغام جاری کیا، ٹویٹ کیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظم راولپنڈی چودھری رضوان احمد سیفی صاحب نے 2024 کے حوالے سے پاکستانی قوم سے کچھ سوال کیے کہ اپنے گریبان میں جھانکو، آپ نے کیا کیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، یقیناً جب نیا سال ہوتا ہے تو ہر آدمی جو بھی ویڈیو بناتا ہے، یوٹیوبر ہے، صحافی ہے، ایک ہی چیز کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے کہ 2024 میں بڑے بڑے کون کون سے واقع ہوئے ہیں، اور آنے والے 25 میں لوگ آئیڈیا لگاتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ یار ہوتا تو یقیناً اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی پیشن گوئیاں کرتا ہے کہ یار یہ سال کیا ہوگا، سب بحثیں چلتی رہتی ہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے 2024 کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو سیاسی نہیں ہیں۔ مطلب سیاسی اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر جا کے دیکھیں گے تو کوئی تو کہے گا کہ یار یہ جو 2024 میں الیکشن تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن تھا۔ یہ بھی ایک سیاسی بات ہے، کیونکہ ہر الیکشن میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین الیکشن ہے۔ کوئی تو کہیں گے کہ اس سال مہنگائی بہت زیادہ تھی، یہ بھی سیاسی بیان ہے۔ کوئی کہیں گے کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا، یہ بھی سیاسی باتیں ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے مفاد کی باتیں کرتا رہے گا، لیکن میں جینیون کچھ واقعات ایسے 2024 میں ہوئے ہیں جو تحریک لبیک کے حوالے سے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہو گئی اور ریاست پاکستان کے حوالے سے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ 2024 میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال خاص کر تحریک لبیک کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ اچھا اس لیے ثابت ہوا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعائیں کی تھیں، جو مخالفین کے لیے بد دعائیں کی تھیں، یا حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جو بھی پیشن گوئیاں کی تھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ تقریباً سچ ثابت ہوئیں اسی 2024 میں۔ کیونکہ گیم تو 2023 میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس سے 2024 میں آ کے یعنی کہ ایک ایک بات، ایک ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی گئی کہ یار یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، مکافات عمل ہوگا، یہ سب کچھ باتیں ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا یعنی کہ مستقبل تاریخ ہے، سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا، یعنی کہ بہت کچھ کہا تھا جو اس وقت سب سچ ثابت ہو گیا۔ اور اسمبلی کے فلور کے اوپر مخالفین سیاسی لوگ جو ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے اور مثالیں دینے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ جس طرح تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہوا تھا، آج پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں 2 دن پہلے بھی میں ایک بات ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار عمران خان کو جو بد دعا ہے نا وہ تحریک لبیک والوں کی لگی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک تحریک لبیک کے لیے اچھا کیا کہ ان کی مکافات عمل ان کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا تھا اللہ کی ذات نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ناظرین کے پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے اس لیے بری ہے کہ جب سے عمران خان حکومت سے نیچے اترا ہے اس دن سے لے کے ہر آنے والا دن پی ٹی آئی کے لیے مشکل ترین دن تھا، اور خاص کر 2024 کچھ دن پہلے تو پی ٹی آئی کا یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ سب سے برا دن، سب سے بڑا ناکام یعنی کہ ان کا جو دن تھا وہ 26 نومبر تھا۔ کیونکہ جس طاقت کے نشے کے اوپر، جس میجورٹی کے اوپر عمران خان کو بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی میں انقلاب لے کے آؤں گا، میں یہ کروں گا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا جو غرور ہے، گھمنڈ ہے، جو ان کو جو غلط فہمی تھی کہ ہمارے پاس طاقت ہے، طاقت کے ذریعے انہوں نے جو 9 مئی میں بھی کوشش کی تھی، وہ یعنی کہ خاک میں مل گیا۔ اب تحریک انصاف
बिल्कुल एहतजाज का तो सोच भी नहीं सकती, खासकर धरने या लॉन्ग मार्च का फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है कि पीटीआई, यानी कि वो उनको जो उनके पास जो एक हथियार था ना डर का और खौफ का, वो सबको मालूम पड़ गया है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये सबसे बुरा उनके लिए है। रियासत पाकिस्तान के लिए नाजरीन इसलिए है कि कोई इसको माने या ना माने, अब 2024 में तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब से अमेरिका ने, इसराइल ने और यूरोपीय यूनियन ने खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाई, खुल के वो इमरान खान की सपोर्ट में आ गए, जब यूरोपीय यूनियन खुद खुल के सपोर्ट में आया तो फिर हमें ये बात करने में कोई यानी कि और नहीं है कि हम कहें कि ये यहूद नसारा के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये यहूद नसारा के एजेंडे के ऊपर पीटीआई चल रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि 2024 पाकिस्तान की एज ए रियासत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ कि जो 9 मई 2023 से जो रियासत के खिलाफ साजिश हुई थी और जो मगरबी ममालिक की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान को तबाह करने की, उसको सजा देने का अमली यानी कि उनको अंजाम तक पहुंचाने का जो साल है वो 2024 साल है। अब नाजरीन देखते हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने क्या पैगाम दिया और रिजवान सैफी साहब ने क्या पैगाम दिया, वो आप लोगों के सामने रखना है। नाजरीन हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने नए साल के हवाले से एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि नए साल की शुरुआत इस अज़्म के साथ करें कि हम पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी रियासत बनाएंगे, तमाम मसाइल का वैध हल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज में है। आए तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। इंशाल्लाह कि अब तरीके लबैक आगे जाएगी। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जद्दोजहद कोशिश है वो इंशाल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी। नाज़रीन जो ट्वीट किया है रिजवान सैफी साहब ने वो बहुत जबरदस्त ट्वीट है। उसने कहा है कि आमन 2025 के इस्तकबालिया पर पैगाम ये है कि अपना मुहासबा करें कि आप गुज़श्ता साल किस कैद और किस जमात में खड़े थे। मुहासबा करें कि जिस कैद के पीछे आप खड़े थे क्या उसने दीन की सियासी बालादस्ती और उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी के लिए आदलाना और दिलेराना जदोजहद की। मुहासबा करें कि क्या आपके कैद, अपने ट्वीट के साथ एक अहादीस शरीफ का भी जिक्र किया। वो हदीस शरीफ क्या है वो भी आप लोगों के सामने रख देते हैं। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुलाने वाले पैदा होंगे, जो उनके बुलावे पर उधर जाएगा उन्हें जहन्नम में डाल देंगे। मैंने अर्ज किया कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे उनके कुछ औसाफ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग हम ही में से होंगे, हमारी जबान बोलेंगे। मैंने अर्ज किया कि अगर ये वक्त आए तो आप मुझे कहां हुक्म फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुसलमानों की जमात और इमाम को लाजिम पकड़ो, और अगर उस वक्त कोई जमात और इमाम ना हो तो उन तमाम फिरकों से अलहदगी इख्तियार करो, अगरचे तुम्हें किसी दरख्त की जड़ चबानी पड़े, हत्ता कि तुम उसी हालत में मौत आ जाए। सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3979। नाजरीन वाज़ेह पैगाम है इस हदीस शरीफ में कि अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप उस जमात की तरफ जाएं जो दीन की तरफ बुलाए, जो इस्लाम की तरफ बुलाए, जो कोई अमीर हो, जो हक के रास्ते की तरफ बुलाए। अगर सब लोग गलत होंगे तो फिर अगर आप अच्छी जमात में जाओ, नेक लोगों में जाओ, अगर नेक लोग नहीं होंगे, ऐसी कोई जमात नहीं होगी तो आप बेशक तन्हाई इख्तियार कर लें। तो नाज़रीन ये बहुत वाज़ेह रिजवान सैफी साहब का जो ट्वीट था अहादीस शरीफ के हवाले से कि वाज़ेह पैगाम था कि आप सोचो कि 2024 में आप किस जमात के साथ खड़े थे, और अगर जिस जमात के साथ खड़े थे तो थोड़ा अपने गिरेबान में झांको कि क्या उस जमात ने
دین کی سربلندی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا کوئی اس نے ایسے فیصلے کیے کہ جو دین اسلام کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے وہ فیصلے ہوں؟ تو یقیناً ناظرین اگر دیکھا جائے تو یہ وہ جماعت تحریک لبیک ہے کہ اس نے ہمیشہ دین اسلام اور امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ دوسرے تو اپنی کرسیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلکہ دین اسلام اور امت مسلمہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی کرسیاں کی لالچ میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو برکت واضح پیغام تھا ناظرین، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2025 امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے خیر و برکت کا سال ثابت کرے۔ رب آمین ثم آمین۔